ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ پہلے پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، جو اس سے پہلے 2 مرتبہ اور بھی اللہ پاک نے اسی پارے میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد سے رکوع کے اخیر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، اور اس میں بیت اللہ کی تعمیر کا بھی تذکرہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی دعا بھی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی تھیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے اس وقت کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت بخشی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور بغیر ایمان کے نہ کسی کی سفارش نفع دے گی، نہ کوئی فدیہ کسی کی طرف سے قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ایمان نہ لانے والوں کی مدد کی جائے گی۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تھا، ان کا امتحان لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب ہوئے تھے، پورے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے پھر خوشخبری سنائی تھی کہ اے ابراہیم،
میں تجھے تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے میرے پروردگار، کیا یہ امامت اور پیشوائی کا منصب میری نسل کو بھی ملے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جو تمہاری نسل میں ظالم ہوں گے ان کو یہ وعدہ نہیں ہوگا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا ٹھکانہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور کہا تھا، اے میرے پروردگار، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں میں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ان میں کافر ہوں گے ان کو بھی میں دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ضرور دوں گا، پھر انہیں جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹ لاؤں گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک آپ سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے، اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت اور قوم اٹھا جو آپ کی فرما بردار ہو، اور ہمیں ہمارے حج اور عمرے کے طریقے اور عبادت کے دوسرے طریقے بتا دے، سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے بے انتہا مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، انہی لوگوں میں، انہی میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما جو انہیں آپ کی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرے، سنوارے۔ بے شک آپ ہی ہر چیز پر غالب ہیں اور حکمتوں والے ہیں۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، اس رکوع کی تفسیر کے لیے تو ایک ہفتہ بھی ناکافی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اور یہ بھی خاص طور پہ یاد کرو کہ میں نے تمہارے زمانے میں جتنی قومیں تھیں ان میں تمہیں سب سے افضل اور سب سے بہتر بنایا تھا۔ یہی مبارک ارشاد اس سے پہلے 2 مرتبہ اللہ پاک کے اس مبارک کلام میں آ چکا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ تیسری مرتبہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ بنی یعنی اولاد، بیٹے، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان میں اللہ نے اتنے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں کہ کسی اور خاندان میں اتنے پیغمبر نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں سب سے عزت والا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، کہ وہ خود بھی پیغمبر
ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر۔ 4 پشت تک نبوت کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب پیغمبر ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک خوبیوں کے مالک ہیں، اور یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ پیغمبروں کی اولاد ہے، لیکن جب اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ نے بار بار انہیں یاد دلایا، میری نعمتوں کو یاد کرو، ناشکری مت کرو، ناقدری مت کرو، میں نے تمہیں یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ دیا تھا۔ محترم بزرگوں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو دعا مانگی تھی، وہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا تھی۔ ربنا وابعث فیہم، جو اس رکوع کے اخیر میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو گویا ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ہوئی بہت ہی عظیم شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو فضیلت میں ہم بنی اسرائیل سے کم نہیں ہیں۔ اس لیے یہ خطاب ہماری طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، اے امت محمدیہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اے امت محمدیہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اے امت محمدیہ میری نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، پچھلی امتوں کو جتنی نعمتیں اللہ نے متفرق انداز میں دی ہیں، اس امت کو اللہ نے ساری نعمتیں اکٹھی عطا فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سی نعمت چاہیے؟ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس جھنڈے کے تحت تمام لوگ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، جی ہاں یہ مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو آپ سفارش فرمائیں گے اور آپ کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ مقام محمود جو اللہ کی مخلوق میں صرف ایک شخصیت کو ملنے والا ہے، مقام محمود، وہ اللہ نے آپ کے لیے مختص کیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی کہ اس امت کے پیغمبر مقام محمود والے ہیں۔ اگر یہ امت بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گی تو پھر اس امت کو بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، جیسے بنی اسرائیل ذلیل و رسوا ہوئے۔ اس لیے محترم بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کریں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزاریں، نافرمانی والی نہیں، اور آخرت سے ڈریں، جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہاں ایمان ہے تو ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایمان ہے تو ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، بغیر ایمان کے نہ سفارش قبول ہوگی، بغیر ایمان کے نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ تو ہمیں بھی آخرت سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، عقل مند اس دھوکے میں پڑتے نہیں ہیں، نادان اور جاہل دنیا کے دھوکے میں پڑتے ہیں۔ آخرت اصل زندگی ہے،
اس زندگی کی فکر عقل مند لوگ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا میں مشغول ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی نہ گزاریں. یہ پیغام ہمیں بھی ملتا ہے رکوع کی ابتدائی آیت میں. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے خلیل یعنی جگری دوست، اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے خوبصورت واقعات بیان فرمائے ہیں. یہ اتنے شاندار واقعات ہیں کہ ان کے لیے مختصر وقت کافی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال طویل گفتگو کو سمیٹنا بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا، ان کا امتحان لیا. اور اللہ پاک سب جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے امتحان لیا. کیوں؟ تاکہ رہتی دنیا تک پتہ چل جائے سب لوگوں کو کہ دیکھو میرا بندہ ابراہیم کن خوبیوں کا مالک ہے، کیسی کیسی صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور کیسا وہ میرا فرما بردار بندہ ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چند باتوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ ایک طویل سلسلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات میں گھری ہوئی ہے. اللہ نے جب سن رشد عطا فرمایا، سوچ سمجھ کی عمر ہوئی، بالغ ہوئے، تو کائنات میں غور کرنے لگے. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، غور کرتے تھے. قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، ستاروں میں غور و فکر کیا تو کہا کہ یہ بہت چمکدار ہیں، بہت روشن ہیں، یہ میرے رب ہیں. پھر ستارے ڈوب گئے، ان کی روشنی غائب ہو گئی. ان سے زیادہ روشن چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. وہ ستارے میرا رب نہیں، یہ میرا رب ہے، یہ بہت زیادہ روشن ہے. ستارے تو بجھ گئے، ان کی روشنی گم ہو گئی، لیکن یہ تو ان سے بھی زیادہ روشن، یہ میرا رب ہے. صبح ہوئی تو سورج نکلا سب سے زیادہ روشن، ستاروں سے بھی زیادہ روشن، چاند سے بھی زیادہ روشن. تو کہنے لگے یہ سورج میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. لیکن جب رات آئی، شام آئی تو سورج بھی ڈھل گیا، وہ بھی غروب ہو گیا. تو کہنے لگے نہیں، ان غروب ہونے والے، چھپ جانے والے، روشنی جن کی ماند پڑ جائے، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. میرا رب وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، ساری مخلوقات کو جس نے پیدا کیا، وہ میرا رب ہے. اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلاحیتوں کا. اللہ نے سب کو صلاحیت دی ہے، سب کو سوچنے سمجھنے کا دماغ دیا. ہم اپنی سوچ، اپنے دماغ کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ایسے اللہ کی معرفت میں ہم اپنی سوچ کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی دنیا کے مشاغل میں اپنی ذہانت کو، اپنی عقل مندی کو استعمال کرتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دانش مندی کو، اپنی عقل مندی کو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے میں استعمال کیا، اور اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، انہیں اپنی معرفت عطا فرمائی. اللہ کی معرفت مل گئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. وہ غروب ہونے والا نہیں، وہ سب کو پیدا کرنے والا، وہ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں. پھر اس کے بعد جب اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ کی وحدانیت کا ادراک اور شعور ہوا، تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اب نبوت سے سرفراز فرمایا تو اپنی ذمہ داری لے کر اٹھے، اپنے باپ کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا، بادشاہ وقت کو سمجھایا کہ یہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے معبود نہیں، یہ تو پتھر کے بے جان مجسمے ہیں. معبود حقیقی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا
خدا اور معبود نہیں ہے. نہ باپ نے مانا، نہ قوم نے مانا، نہ بادشاہ نے مانا، کسی نے نہیں مانا. تو دیکھو امتحان کتنا سخت ہوا ہے. جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہیں جان، اور بت کدے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا ہے. سمجھتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام یہی ہوگا نا کہ پوری قوم دشمن ہو جائے گی اور جو بھی وہ میرے خلاف کر سکتے ہیں کر ڈالیں. لیکن نہیں، اللہ کی وحدانیت مجھے سب تک پہنچانا ہے، سب کو بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرنے والا، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سمجھانا تھا. اب جب توڑ ڈالے اور واپس آئے، قوم جب اپنے بت کدے میں پہنچی تو اپنے معبودوں کا یہ انجام دیکھ کر ایک دم بوکھلا گئی، گھبرا گئی. ارے یہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ کیسے وجود میں آیا، کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا وہی ابراہیم ہے، ایک خدا کی بات کرتا ہے، بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، اسی نے یہ حرکت کی ہوگی، بلاؤ اس کو. بلائے گئے. اے ابراہیم تم نے یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے فرمانے لگے کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں، ان کو توڑ دیا، یہ بڑا بت صحیح سالم ہے، اسی نے ناراض ہو کر ان کو توڑ دیا ہوگا. بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا، اس کو نہیں توڑا تھا. قوم کی بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا ابراہیم تم تو عقل مند ہو، تم تو دانش مند ہو، تم تو شعور اور آگہی رکھنے والے ہو، یہ بے جان مجسمہ کیا ان کو توڑے گا؟ اس کے اندر تو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں، وہ کیا ان کو توڑے گا؟ وہ نہیں توڑ سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں، لیکن تم کو سمجھ میں نہیں آتا. کہہ رہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، پھر بھی تم ان کو معبود مانتے ہو. تو قوم کو سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں یہ معبود نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے قوم نے، بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اتنا سخت انتقام لیا کہ فرمان جاری ہوا ایک بہت خطرناک آگ جلائی جائے اور اس میں ابراہیم کو زندہ جھونک دیا جائے، جلا دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی ڈرے نہیں، ذرا بھی گھبرائے نہیں. میرا اللہ مجھے بچائے گا، اگر اس کو بچانا ہوگا تو بالکل بچائے گا، اس کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. بالکل مطمئن تھے، پرسکون تھے. آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ کا فرمان ہوا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگا. آگ سلامتی والی ہوگی، ٹھنڈی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلے، اپنے باپ کو سمجھایا. باپ نہیں مانا، بولے سیدھے سیدھے چلا جاؤ ورنہ پتھر سے مار مار کر ہلاک کر ڈالوں گا ابراہیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ تو باپ ان کو سمجھاتے سمجھاتے کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا. چلے گئے اپنی بیوی کو لے کر. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لا چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کو لے کر، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی ایمان لا چکے تھے، ان کو لے کر نکل گئے، وطن چھوڑ دیا. عراق گئے. عراق کے رہنے والے تھے. وہاں سے نکل کر آخری حد تک پہنچے. امتحان ہوا، بہت ہی عجیب و غریب امتحان. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ امتحان نہیں ہے، لیکن بخاری شریف میں کئی جگہ اس کو ذکر کیا گیا ہے. راستے میں ایک علاقہ بہت ظالم بادشاہ کا پڑتا تھا. اس ظالم بادشاہ کا یہ رول تھا کہ میری حکومت میں اگر کوئی خوبصورت عورت آئے گی اس سے میں ضرور صحبت کروں گا. ہاں اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے گی تو اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا. بیوی کو لے کر آئے. بادشاہ نے بلایا ابراہیم یہ کون ہے؟ تو کہا میری بہن ہے. پھر آ کر اپنی بیوی سے کہا دیکھ میں نے تجھے بہن کہا ہے، ایمانی رشتے سے تو میری بہن ہے. ظاہر بات ہے ایمان کے رشتے سے بہن کا رشتہ ہو سکتا ہے، بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے، خونی رشتہ جو زوجیت کا رشتہ ہے وہ الگ ہے.
تو میں نے توریہ کیا. توریہ کا مطلب بات ایسے بولنا کہ سامنے والا سمجھ نہ سکے اور ہم اس کا مقصد کچھ اور لے رہے ہیں. اس کو توریہ کہتے ہیں. یہ توریہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ جائز ہوتا ہے. جب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی بہن ہے، پھر بھی وہ نالائق برائی پر آمادہ ہو گیا اور حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، اے اللہ میں تیرے پیغمبر کی بیوی ہوں، میں تیرے خلیل کی بیوی ہوں، میری عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما. اللہ نے حفاظت فرمائی. بادشاہ آگے بڑھا، فوراً دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا. اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، ہاتھ پیر سے پٹکنے لگا. تو حضرت سارہ نے کہا، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسی نے مارا ہے، مجھ پر الزام آئے گا قتل کا. تو فوراً پھر اچھا ہو گیا، بادشاہ اچھا ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ اس نے یہ حرکت کی، 3 مرتبہ یہ حرکت کی. آخر میں اس نے اپنے آدمیوں کو بلا کر کہا، تم نے میرے پاس ایک انسانی عورت کو بھیجا ہے کہ کسی جنیہ کو بھیجا ہے، جنات کو بھیجا ہے، لے جاؤ اس کو اور اس کی خدمت کے لیے ایک باندی ایک لونڈی میں دے رہا ہوں، ہاجرہ، یہ اس کی خدمت کرے گی. تو حضرت سارہ خوشی خوشی آئیں اپنے شوہر کے پاس. کہا دیکھو اللہ نے عفت و پاک دامنی کی حفاظت بھی فرمائی اور خدمت کے لیے ایک لونڈی بھی عطا فرما دی. تو انہوں نے اس کو اپنے شوہر کو دے دیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور وہ آپ کی دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ. پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، دوسری بیوی آ گئی آپ کے نکاح میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں کو لے کر اب یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، ملک شام پہنچے، وہاں رہنے لگے. اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کسی کے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ پاک نے پہلی بیوی کو ابھی کچھ نہیں دیا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ کئی سالوں سے آپ کے نکاح میں ہے. 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کی اور دوسری بیوی کو لڑکا پیدا ہوا. اس لڑکے کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب دوسری بیوی کو لڑکا پیدا ہو گیا، پہلی بیوی کی گود ابھی بھری نہیں، تو ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، کچھ نہ کچھ چپقلش، کچھ نہ کچھ رنجش تو ہوگی نا. اللہ اپنے پیغمبر کے گھر کو جھگڑوں والا گھر بنانا نہیں چاہتا تھا، لڑائی جھگڑے والا گھر بنانا نہیں چاہتا تھا. تو اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی بیوی اور بیٹے کو لے جاؤ، جہاں ہم تم کو حکم دے رہے ہیں وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں چلے، جہاں ہرا بھرا علاقہ ملتا تھا سوچتے تھے یہاں پر میں اپنی بیوی اور بیٹے کو ٹھہرا دوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یعنی اور آگے چلو، اور آگے چلو، آگے. ملک شام سے چلتے چلتے مکہ مکرمہ آئے. وہاں ایک وادی، چاروں طرف سے پہاڑوں کے درمیان کوئی ایک تنکا بھی ہرا بھرا نہیں تھا. وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ دو. ایک مشکیزے میں پانی تھا، ایک چھوٹی سی تھیلی میں کچھ کھجوریں تھیں. بیوی کو پانی کا مشکیزہ دے دیا، وہ کھجوریں دے دی اور پیٹھ پھیر کر جانے لگے. کچھ بات نہیں کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. بیوی اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر پیچھے پیچھے چلتی چلتی کہنے لگی، تاجدار من، سرتاج من، تم مجھے چھوڑ کر کس کے حوالے کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کس کے حوالے کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. کچھ دور جانے کے بعد بیوی کو احساس ہوا، ظاہر بات ہے پیغمبر کی بیوی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. کہنے لگی کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم کو چھوڑ کر یہاں سے جائیں؟ تب ابراہیم صاحب نے کہا جی ہاں، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تم کو اور تمہارے بچے کو چھوڑ کر چلا جاؤ. کیا ایمان ہے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سن کر کہنے لگی ٹھیک ہے چلے جائیے، جب اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو وہی ہماری حفاظت فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، ایک ایسی جگہ آئے
جہاں سے آپ اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہے تھے، بچے کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ دونوں ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ امن والا شہر، ایک وادی ہے، وادی چاروں طرف سے پہاڑ ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، زندگی گزارنے کی کوئی یہاں پر ساز و سامان جیسی چیز نہیں ہے، اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا، شانتی والا شہر بنا، اور یہاں کے رہنے والوں میں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے صرف اسی کو پھلوں کا رزق دینا۔ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، جو ایمان والے ہوں گے ان کو بھی دوں گا اور جو کفر کریں گے ان کو بھی دوں گا۔ اللہ رزاق ہے، وہ مسلمانوں کا بھی رزاق ہے، وہ کافروں کا بھی رزاق ہے، اس کی صفت رزاقیت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، چلے گئے۔ یہ صبر کرنے والی ماں گود میں اپنے بچے کو لے کر دودھ پلاتی تھی، کھجور کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، کب تک یہ کھجوریں رہیں گی، کب تک یہ پانی رہے گا؟ ایک دن آیا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، بچے کو دودھ کیسے پلائیں، جسم میں دودھ ہی نہیں ہے، بچے کے ہونٹ پپڑی کی طرح خشک ہو گئے ہیں۔ بچے کو زمین پر ڈال کر صفا نامی پہاڑی پر گئی، چڑھ کر دیکھی کوئی بستی نظر نہیں آئی، کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ وہاں سے اتر کر درمیان میں تھوڑی دیر تھوڑا سا جھپٹ کر چلیں، پھر مروہ پہاڑی پر آئیں، وہاں چڑھ کر دیکھتی رہی شاید کوئی قافلہ آ رہا ہوگا، کہیں کوئی بستی نظر آ جائے، کہیں کوئی ندی نہر نظر آ جائے، کوئی کنواں نظر آ جائے، کچھ نہیں۔ وہاں سے ایسے آئیں، 7 مرتبہ آئی گئیں تو محسوس ہوا شاید کوئی یہاں ہے، فوراً اپنے بچے کے پاس آئی، آہٹ محسوس کی تو کچھ آواز ایسی لگی کہ کوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ بہادر خاتون تھی، دلیر خاتون تھی، کہنے لگی کون ہے؟ اگر کوئی مددگار ہے تو سامنے آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور کہنے لگے غم مت کرنا، اس بچے سے اور اس کے باپ سے اللہ یہاں اپنا گھر بنائے گا، اللہ تم کو ضائع نہیں ہونے دے گا، فکر مت کرنا، پریشان مت ہونا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر بچے کی ایڑی کے پاس ایسے زمین میں دھنسایا اور وہیں سے بھل 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 کر کے چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ دیکھ کر ایک دم دنگ رہ گئیں، فوراً جلدی سے اس بہتے ہوئے پانی کو سمیٹ کر کہنے لگی رک جاؤ، پانی رک گیا اور ایک چشمہ نہ بنتے ہوئے کنواں بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر، اگر اس پانی کو نہ گھیرتی تو پانی خود بخود بہتا ہوا پوری دنیا میں پھیلتا اور سب کو سیراب کرتا، لیکن انہوں نے گھیر دیا تو وہ ایک کنویں کی شکل ہو گیا۔ یہ ہے زمزم۔ اب یہ خود بھی پی رہی ہیں، بچے کو بھی اپنا دودھ پلا رہی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا، وہ وہاں پر اجازت لے کر ٹھہر گیا، بستی ہو گئی۔ بستی ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب جاؤ اور میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گھر بنا رہے ہیں۔ اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما، اور آپ ہی دعا کو سننے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے، ہماری توبہ قبول فرما۔ اس واقعے کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور قربانی تھی، اس کو اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے، وہ قربانی سورہ صافات میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ ابھی یہ بچہ چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے لڑکے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے نام پر۔ ملک شام سے چل کر آئے اور کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کی فرما برداری دیکھو، کہنے لگے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی کا احساس نہیں، اپنی صلاحیت پر کوئی گھمنڈ نہیں. کتنا شاندار تواضع والا جملہ ہے کہ ابو جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس حکم پر عمل کیجئے، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی اللہ کے بہت زیادہ بندے ہیں صبر کرنے والے، میں اکیلا تھوڑی ہوں. اور پھر یہی باپ اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں گیا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. 3 جگہ شیطان نے بہکایا، باپ کو تو نہیں بہکا سکتا تھا، بیٹے کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن باپ نے کہا لا حول پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کنکری مارو. وہ 3 مقامات ہیں جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے حج کے دنوں میں. بہرحال اس جگہ پہنچے، بیٹے کو زمین پہ لٹایا اور گلے پر پوری قوت کے ساتھ چھری پھیرنے لگے تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دمبا بھیجا اور خوشخبری سنائی کہ ابراہیم تمہاری قربانی اللہ نے قبول فرما لی. یہ بہت سخت آزمائش تھی، یہ بیٹے کو ذبح کرنے والی آزمائش بہت سخت تھی، لیکن تم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ان کی فدیے میں اس دمبے کو ذبح کیا گیا جو قیامت تک انشاءاللہ بقرعید کی قربانیوں کی شکل میں زندہ رہے گی. یہ قربانیاں ہیں، یہ امتحانات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، کامیاب ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ آپ نے مجھے امام بنایا، مجھے آپ نے عہدہ عطا فرمایا، مجھے آپ نے نبوت عطا فرمایا، مجھے پیشوائی عطا فرمائی، تو میرے اولاد کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، آپ کے اولاد میں جو ظالم کافر ہے ان کو یہ پیشوائی نہیں ملے گی. نبوت تو ایمان والوں کو ملتی ہے، اللہ جس کو چاہے گا آپ کی نسل میں سے دے گا. تو پھر اس وقت دعا مانگی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل میں اللہ نے اتنا عظیم پیغمبر ہمیں عطا فرمایا کہ وہ سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، سارے پیغمبروں کے امام ہیں. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو جہاں تک ہاتھ پہنچا وہاں تک تو پتھر لا لا کر دیوار اٹھا لی. اب ہاتھ سے اونچی دیوار بنانی ہے تو کیسے ہم دیوار اٹھائیں گے؟ تو ایک پتھر لا کر رکھے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچی دیوار بنانی شروع کی. اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا. اس پتھر کی عجیب خوبی تھی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آج بھی وہاں موجود ہے. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات امڑ گئے ہیں، بالکل ابھرے ہوئے، دھنسے ہوئے پیر، ایسا لگتا جیسے گیلی مٹی میں کسی نے پیر رکھا ہو. پتھر ہے، مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے. اللہ نے اس جگہ کو مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا ہے کہ کوشش کرو وہاں نماز پڑھنے کی. اس پتھر کی خوبی یہ تھی کہ جیسے کھڑے ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پتھر اونچا ہو جاتا تھا، جب کھڑے ہونے لگتے تھے چھوٹا رہتا تھا، جب کھڑے ہو جاتے تو اونچا ہونا شروع ہو جاتا تھا. جتنا اونچا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کو کرنا چاہتے تھے وہاں تک پہنچ جاتا تھا. خود بخود جیسے یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیتوں کو بھانپ جاتا تھا. پھر جب اترنا چاہتے تھے پتھر خود بخود چھوٹا ہو جاتا تھا اور اتر جاتے تھے. یہ اللہ کی نشانی مقام ابراہیم. اللہ پاک نے اس پتھر کو مقام ابراہیم کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا، تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس گھر کو مرکز بنایا اور امن کا ٹھکانہ بنایا لوگوں کے لیے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف کر کے رکھو. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو گندہ نہیں کرنا چاہیے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف مؤذن ہی کا کام نہیں ہے، یہ صرف صفائی کرنے والے ملازم ہی کا کام نہیں ہے، ہر مصلی کا کام ہے کہ وہ مسجد کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک مرتبہ دیوار پر دیکھے کسی نے تھوک دیا تھا، آپ ایک دم غصے میں سرخ ہو گئے، آپ کا چہرہ انور.
آپ ممبر پر سے اترے، اپنے دست مبارک سے ایسے مٹی لے کر دیوار پر رگڑ کر اس کو پاک صاف کیا اور فرمایا کہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اس کو گندہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں اگر طرح سے تنکا بھی نظر آئے، کوڑا کرکٹ بھی نظر آئے، تو ہر مصلی کا یہ کام ہے کہ اس کو اپنے طور پر صاف کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ وہ جو پگار لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، وہ کرے گا، میں کائے کو کروں گا۔ مسجدوں کی صفائی و مسجدوں کی پاکی ہر مسلم کا فرض ہے۔ اللہ نے مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ قرار دیا ہے، امن کی جگہ۔ سبحان اللہ۔ جس زمانے میں پورے جزیرہ عرب میں قتل و غارت گری کا دورہ تھا، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، اس زمانے میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی حرم کا علاقہ محترم تھا۔ ایک نوجوان شخص کے باپ کا قاتل حرم میں نظر آتا تھا، وہ ہمت نہیں کرتا تھا اپنے باپ کے قاتل پر ہاتھ ڈالنے کی، اس لیے کہ یہ حرم ہے، امن کی جگہ ہے۔ اللہ نے ایسا مقام بنایا ہے، امن کی جگہ، امن کا مقام مکہ مکرمہ کو۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ امن و سلامتی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سورہ قریش میں اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو امن و سلامتی کو بحال کرنے کے لیے ہم کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے۔ اللہ نے مکے کو حرم بنایا، مکے کو اللہ نے امن کا مقام بنایا۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کو، اپنی گلی کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو امن والا علاقہ بنانے کی کوشش کریں۔ امن کو خراب کرنے والی کوئی حرکت مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ ہماری گلی ہو، ہمارا آنگن ہو، ہماری مسجد ہو، ہمارا مدرسہ ہو، ہماری اسکول ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہم کو چاہیے کہ امن و سلامتی قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپس کا جھگڑا، آپس کی لڑائی، ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل نے امن کی دعا مانگی تھی، اس شہر کو اللہ نے امن والا شہر بنایا۔ ہم اگر کوشش کریں گے ہمارا علاقہ بھی امن والا علاقہ بنے گا انشاءاللہ۔ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی والا ملک بنائے، ہمارے شہر کو اللہ امن و سلامتی والا شہر بنائے۔ اللہ قادر مطلق ہے، امن و سلامتی قائم کرنے والوں کو اللہ طاقت و قوت عطا فرمائے، اقتدار عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔